تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں جمعے کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے پہلے آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری دنیا کے جہاں کے خالق اور مالک ہیں، وہی رازق ہیں، وہی داتا ہیں، اور پوری دنیا ظاہر میں ہے یا باطن میں ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو کچھ نظر نہیں آ رہا، سب چیزوں کے خالق وہی اللہ تبارک و تعالی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی لاکھوں ہزاروں میں لاکھوں میں بے شمار انعامات و احسانات ہیں. اس میں سے ایک انعام جو ابھی ہمارے پاس ابھی اگلے مہینے آ رہا ہے وہ ہے رمضان المبارک کا عظیم مہینہ. رمضان المبارک ایک ایسا عظیم مہینہ ہے، اس کی قدر اور اس کی فضیلت ہم جیسے لوگ کہاں سمجھ سکتے ہیں، جو پوری زندگی اپنی دنیا کے دوڑ دھاپ میں لگے رہتے ہیں، رات شام صبح شام اسی کے دوڑ میں لگے رہتے ہیں. اس کی قدر اور عظمت تو اس شخص کو معلوم ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو، اس پر برکات ہوں. اس کو معلوم ہوگا کہ اس کے کیا برکات ہیں، اس کے کیا فضائل ہیں، اس مہینے کی کیا قدر و قیمت ہے. وہی قیمت اس کو اسی کو بندے کو معلوم ہوگی. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مشہور حدیث ہے، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، کہ وہ جب رجب کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اب یہاں پر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی وہ رمضان کی تمنا کر رہے ہیں اور رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، اور دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اتنی عمر دراز فرما دے کہ رمضان جیسی عظیم مہینہ اور رمضان جیسا عظیم مبارک مہینہ ہمیں عطا کر دے اپنی زندگی میں. تو جس بندے کو اس کی قدر و منزلت معلوم ہوگی تو وہی اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی وہ نصیب کر دے وہ مہینہ.
تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو ایک طرح سے یہ بھی فضیلت بخشی ہے، اس کو اپنا مہینہ کہا ہے، اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے کہ میرا مہینہ۔ اور اس کی قدر و منزلت اگر ہم ظاہر بین کو دیکھیں، ہم تو ظاہر بین کو دیکھنے والے لوگ ہیں کہ ظاہر میں ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اس مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے، تراویح پڑھی جاتی ہے، بس یہاں تک ہمیں معلوم ہے کہ اس مہینے کی الگ خاصیت یہ ہے کہ اس میں کیا رکھا جاتا ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، تراویح پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور بھی خاصیت ہے کہ وہ ہم اس کی طرف جاتے نہیں۔ وہ خاصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر ہمیں اپنے دربار میں بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو نے 11 مہینے گزارے، میرے غفلت میں گزارے، تیری سوچ، فکر، افعال، اقوال دنیا کی دوڑ دوڑ میں گزرے، بہت ساری تو نے غلطیاں کی، کوتاہی کی، اگر نماز پڑھنے بھی آتا تھا تو بس بے ساختے میں آیا، نماز پڑھی، نماز کے اندر بھی تمہارا گمان اور تمہارا ذہن کہیں اور گھوم رہا ہے، دنیا کی دوڑ دوڑ میں گھوم رہا ہے۔ تو اگر کبھی کبھی یہ ہوتا کہ نماز چھوڑ دی، گھر پہ پڑھ لی، کبھی یہ کہ نماز قضا کر دی، اس طرح ہم نے 11 مہینے گزار لیے۔ اب تمہیں میں یہ 1 مہینہ دے رہا ہوں، یہ میرا اپنا مہینہ، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرا مہینہ ہے، اس مہینے کی برکات، یہ میرا مہینہ ہے کہ تم جو ہے اس مہینے میں آ کر زیادہ سے زیادہ عبادات کر لو، زیادہ سے زیادہ جو ہے میری طرف رجوع کر لو، تاکہ میرا قرب تمہیں حاصل ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرب حاصل ہونا، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ بندہ میری طرف آئے تاکہ میں اس کی مغفرت کر دوں، اس کے لیے میں مغفرت کا فیصلہ کر دوں، جنت کا سرٹیفکیٹ دے دوں۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ہم عمر دراز کے لیے دعا مانگنا چاہیں تو وہ مانگ سکتے ہیں، کسی اچھے کام کے لیے، نیکی کام کے لیے۔ اللہ مجھے جو ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الحیات شرا لی اذا کان الوفات خیرا لی۔ یعنی اگر میرے حق میں زندگی بہتر ہو تو مجھے زندگی عطا کر دے، اور جب میرے حق میں وفات بہتر ہو تو جو مجھے موت دے دے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عمر دراز کے لیے ہم دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن خیر کے کام ہو، کہ اللہ مجھے توفیق دے نیکی کام کے، کہ میرے کو زیادہ لمبی عمر دے تاکہ میں آپ کے رضا کے کام زیادہ سے زیادہ کر سکوں، نیکی کام میں زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں کر سکوں، اس لیے اللہ میری عمر دراز فرما دے۔ اس کے لیے دعا مانگنا جائز ہے۔ البتہ یہ دعا مانگنا کہ اللہ مجھے جلدی اللہ اپنے پاس بلا لے، بندہ دنیا سے تنگ آ چکا ہوتا ہے، پریشانیاں، مصیبتیں، اور یہ دعا مانگ لیتا ہے کہ اللہ مجھے جلدی سے اپنے پاس بلا لے۔ لیکن تمہیں تو یہ معلوم نہیں کہ بھائی تم وہاں جا کر تم نے اعمال تو کیے ہیں، کیا تم نے اپنے آپ کو اتنا تیار کر لیا ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہو، کامیاب ہو سکتے ہو؟ دنیا کی پریشانی سے تو تم چھوٹ جاؤ گے، چلے جاؤ گے، لیکن آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو ہمیں یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ ہمیں اللہ جلدی موت دے دے اور ہمیں اپنے پاس بلا لے، بلکہ ہمیں اپنا فیصلہ کرنا چاہیے، اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کریں، اور جو زندگی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس کو غنیمت سمجھیں۔ حضرت مفتی صاحب والد محترم فرماتے ہیں نا، جب تک سانس ہے تو چانس ہے، جب سانس ختم تو چانس بھی گیا، جب تک زندگی ہے تو چانس ہے، جتنے اعمال کرتے رہو کر سکتے ہو، جب سانس نکل گئی تو پھر کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے، اور اس کے علاوہ انسان کی پیدائش کا مقصد بھی یہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
کہ میں نے انس و جن کو پیدا ہی کیا عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ آج ہم دنیا کی دوڑ دوڑ میں، اس کے انہماک میں اتنا ہم جا چکے ہیں کہ ہم اپنے مقصد کو بھول گئے۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا فرشتے کافی نہیں تھے عبادت کے لیے؟ بھائیو، عبادت کے لیے تو فرشتے ہی کافی تھے، لیکن فرشتے کو خلقتاً مجبور کیا ہوا تھا کہ وہ عبادت گناہ کا کام وہ کر ہی نہیں سکتے، گناہ ان سے سرزد ہی نہیں ہو سکتا۔ البتہ انسان کو خلقتاً اس طور پر پیدا کیا ہے کہ اس کو جو ہے اس کے اندر خواہشات، محرکات، جذبات اور نفسانی خواہشات جتنے وہ سارے اس کے اندر رکھے ہیں، دوائی گناہ وہ بھی اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ اب انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ خواہشات نفس، ناجائز خواہشات نفس پر عمل کر اس کو اپنے اوپر غالب کرتا ہے، یا جو ہے نیک اعمال، نیک اعمال صالحہ کو اپنے خواہشات جو گناہوں کے خواہشات ہیں اس کو اوپر غالب رکھتا ہے۔ یہ اب انسان کے اوپر ہے، گناہوں کے راستے پر چلتا ہے یا نیکی کے راستے پر چلتا ہے، اختیار دے دیا۔ اب عبادات کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ عبادات ایک بالواسطہ ہوتا ہے، ایک بلا واسطہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب کاروبار کرنا، بزنس کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے انسان کے لیے، اگر وہ صحیح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر وہ کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے، تو وہ اس کے لیے عبادت ہے۔ تو پھر نماز میں کیا فرق ہوا؟ نماز اور اس میں کیا فرق ہوا؟ تو لیکن اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ نماز جو ہے وہ بلا واسطہ براہ راست اللہ سے عبادت کا وہ عبادت ہے، براہ راست اللہ سے عبادت کی ہے۔ اور جو کاروبار بزنس ہے یہ بلا واسطہ ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، اس میں کوئی مقصد، اس میں اپنا مقصد، ذاتی مقصد نہیں ہوتا کہ میں اس سے مجھے جو ہے کوئی کاروبار میں منافع ملے یا کچھ ملے گا۔ یہ تو اپنا ذاتی فعل ہوتا ہے، ذاتی آپ کا اللہ اور اس کے درمیان معاملہ ہوتا ہے، آپ کا معاملہ ہوتا ہے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہوتا ہے، اور یہ ذاتی فعل ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ یہ سب براہ راست اللہ سے ہے تعلق رکھنے والے ہیں، دنیا میں کسی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ کاروبار ہو گیا، بزنس ہو گیا، اور باقی جتنے بھی دنیا کے کام ہیں یہ بالواسطہ ہوتا ہے، کہ اس سے جو ہے آپ کا یہ ہوتا ہے کہ میں اگر کاروبار کروں گا تو میرے اوپر جو لوگوں کے حقوق ہے، گھر والوں کے حقوق ہے، دوست احباب کے جو حقوق ہے، میں اس کو پورا کروں گا، اور دین کے کاموں میں اس کو خرچ کروں گا۔ تو یہ دین کے امور کے لیے، دنیا کے امور کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کی عبادات ہیں، ایک ہوتی ہے بالواسطہ اور ایک ہوتی ہے براہ راست، یعنی بلا واسطہ۔ تو یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو ہے یہ بلا واسطہ ہے، یعنی براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اور جو بالواسطہ ہے وہ جیسے ہم کاروبار، بزنس وغیرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حلال کمانا۔ اب یہ حلال کمانا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ حلال کمانا عبادت ہے۔ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے کمائیں گے تو یہ عبادت بن گیا، اگر اس کو برے طریقے سے کمائیں گے تو عبادت نہیں رہا۔ اس طرح ایک واقعہ بھی ہے، ڈاکٹر کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت شیخ الاسلام صاحب نے ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک عورت نے مجھے فون کیا اور فرمایا کہ میرا شوہر ہے، کلینک جاتا ہے شام میں، تو وہ رات کو آ کر تینوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیتا ہے، تینوں نمازیں یعنی عصر، مغرب، عشاء جو ہے وہ گھر پر آگے ایک ساتھ پڑھتا ہے۔ تو کیا اس طرح کرنا صحیح ہے؟ اب دلائل سے میں اس کو سمجھا نہیں سکتی، کیا کروں میں؟ تو پھر حضرت شیخ الاسلام صاحب نے فرمایا کہ نہیں بھائی، نماز جو ہے وہ بالواسطہ ہے، اگرچہ آپ خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ شوہر بھی وہ عورت سے کہتا کہ یہ خدمت خلق ہے، حقوق العباد ہے، تو یہ بھی عبادت کا کام ہے، تو اس لیے میں جو ہے اس کو مقدم کر لیتا ہوں، اس کو ترجیح دیتا ہوں۔ وہ نماز میرا اپنا ذاتی فعل ہے، تو اس کو میں آخر میں ایک ساتھ ادا کر لیتا ہوں۔ تو اس پر شیخ الاسلام صاحب نے فرمایا کہ نہیں بھائی، عبادت بلا واسطہ جو ہوتا ہے، جو براہ راست ہوتی ہے، وہ افضل ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ میدان جنگ میں بھی ہو نا، وہاں پر بھی نماز ساقط نہیں ہوتی انسان سے۔ میدان جنگ کے اندر آدمی جب جاتا ہے تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز کو پورا کرو، اگرچہ اس کے اندر طریقے میں قد و نرمی کی ہے، لیکن نماز کا حکم ساقط نہیں کیا، نماز وہاں پر بھی ادا کرنی ہوگی آپ کو، لیکن طریقے میں نرمی کر دی ہے، لیکن نماز حکم ساقط نہیں ہوا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو
براہ راست عبادتیں ہیں نماز روزہ زکوٰۃ حج، وہ افضل ہیں بنسبت اس کے جو بالواسطہ عبادتیں ہیں اس سے افضل ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، رمضان کا ابھی مہینہ آ رہا ہے، ہم نے پورے 11 مہینے گزارے، غفلت میں گزار دیے، دنیا کی مال و متاع میں دوڑ دھوپ میں اپنے وقت کو گزار دیا۔ اب وقت اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک مبارک مہینہ عطا کر رہے ہیں، رمضان کا عظیم مہینہ، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس کو زیادہ سے زیادہ عبادات کے اندر گزارنا چاہیے، اور اپنا مقصد نہیں بھولنا چاہیے انسان کو، جس مقصد کے لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اب رمضان المبارک کا عظیم مہینہ ہے، انسان کے عقل مند انسان تو وہی ہے کہ پہلے سے شعبان کے اندر ہی اس کی ٹائم ٹیبل بنا لے بندہ، کہ اگر ایک ملازم آدمی ہے تو وہ ملازم کر رہا ہے یا کاروبار کر رہا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، اپنی دنیا کی جو مصروفیات ہیں اس میں مصروف ہے، تو اس کو ابھی سے ٹائم ٹیبل ایسا بنا لینا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ رمضان کے اندر عبادات کا وہ اپنا وقت گزار سکے، اول دن سے یکم رمضان سے لے کر آخر تک وہ ٹائم ٹیبل بنا لے کہ میں اتنا ٹائم عبادت کے لیے مختص کروں گا، اتنا ٹائم میں اپنے کاروبار میں دوں گا، اتنا ٹائم میں ملازمت کروں گا، اتنا ٹائم میں عبادت میں صرف کروں گا، کیونکہ یہ مبارک ایک عظیم اللہ تعالیٰ کی ایک سیلاب کی طرح ایک رحمتیں ہوتی ہیں جو انسان پر برس رہی ہوتی ہیں۔ اب عقل مند انسان یہ ہے کہ وہ اس کو ان برکات کو، ان رحمتوں کو اپنے لیے فائدہ مند بنائے اور وصول کرے۔ رمضان میں 40 مقامات قرب کے بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم تراویح پڑھتے ہیں، ایک تو روزہ الگ اپنا ایک عبادت ہے کہ روزہ رکھتا ہے آدمی، انسان بھوکا رہتا ہے پورا دن، وہ ایک الگ عبادت ہے، لیکن ساتھ میں ایک خاصیت رمضان کو یہ حاصل ہے کہ تراویح 40 جو 20 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر 40 مقامات پر ہم سجدہ کرتے ہیں، 40 دفعہ 20 رکعت میں 40 سجدے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ سجدہ اتنا بڑا قرب کا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے کہ جس سے آدمی کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ سب سے آخری جو قرب اللہ تعالیٰ کا حاصل ہوتا ہے وہ صرف سجدے سے حاصل ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، سب سے قریب تر راستہ جو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دن میں کتنی دفعہ 40 مرتبہ اپنا قرب نصیب کرتے ہیں، اس کے اندر 40 مقامات پر۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہم 8 رکعت پڑھ لیتے ہیں، ہم 8 رکعت 20 رکعت پڑھ، تو وہ بقول یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ اگر آپ نے جو مجھے 40 سجدے دیے لیکن میں 16 میرے لیے کافی ہیں، بھائی ہم تو 40 بھی ہمارے لیے کم ہے۔ تو ہمیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، تراویح کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، تراویح کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ آج کل جو ہے تراویح کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی تھکن کی وجہ سے دن کاروبار کیا، بزنس کیا، رات پائے تھکے ہوئے ہیں، بیٹھے رہے گپ شپ میں گزار دی یا سو گئے۔ اس لیے لہذا یہ خاصیت حاصل ہے رمضان کے مبارک مہینے کو، اس کے اندر آپ کو تراویح کا موقع ملتا ہے، تراویح جو ہے اس کو جو ہے غنیمت سمجھنا چاہیے، تراویح کو جو ہے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے فرمایا کہ آپ اس کی فضیلت ایک طرح سے یہ بھی ہے کہ یہ مومن کے لیے ایک معراج ہے، معراج کے درجے کا معراج جیسا ثواب اس کو ملتا ہے، معراج کی فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے سجدے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے، وہاں سے جو مومنین کے لیے جب تحفہ لایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تحفہ دیا؟ نماز دی۔ وہ تو یہ سجدے لے جاؤ میرے بندوں کے لیے، یہ تحفہ ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز جو ہے انسان مومنین کے لیے کیا ہے؟ معراج ہے، معراج کے درجے کے مطابق ثواب ملتا ہے اس کو، معراج کی فضیلت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو جو ہے اعمال صالحہ کے اندر وقت گزارنا چاہیے، اور اس میں جو ہے تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، تراویح میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور ایک رات کو قرآن ختم کرتے تھے، یعنی پورا مہینہ 61 قرآن وہ ختم کیا کرتے تھے۔ زبان سے تو کہنا آسان ہے 61، عمل کر کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے 61 قرآن وہ ختم کرتے تھے پورے رمضان کا، 61 قرآن۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ تلاوت کا زیادہ سے زیادہ کثرت سے عبادت اہتمام کرے،
جو نازلہ پڑھ سکتے ہیں وہ کم از کم دن میں 1 پارہ تو کم از کم پڑھیں. جن کو نازل میں مسئلے مسائل ہیں نہیں پڑھ سکتے, تھوڑا سلو رفتاروں کی سلو ہے, کم از کم جتنا زیادہ ہو سکے پڑھیں, لیکن کوشش کریں پڑھیں اس کو زیادہ سے زیادہ. اس کو اگر مسجد میں نہیں پڑھ سکتے اپنے دکان میں پڑھیں, لیکن تلاوت کو اپنا معمول بنائیں. اور اسی طرح نوافل کا بھی اہتمام کریں. اگر 11 مہینے میں آپ نے نوافل نہیں پڑھا, تہجد کا اہتمام نہیں ہو سکا, تو آپ ویسے بھی افطاری کے لیے اٹھتے ہیں, تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں, تہجد کی نماز پڑھیں. اسی طرح اشراق کی نمازیں ہو گئی, چاش کی نماز ہو گئی, یا وابین کی نمازیں ہوتی ہیں, اس کو زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں, اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے صدقات وغیرہ, اس کی بھی زکوٰۃ تو ادا کرنی ہوتی ہے, زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات وغیرہ اس کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اس میں جو ہے انسان کو جو ہے سخاوت کے ساتھ حسب استطاعت جتنا ہو سکے اس کو جو ہے صدقات وغیرہ کرے انسان. اور اس کے علاوہ جو ہے ذکر اللہ, چلتے پھرتے الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اس کا کثرت سے اہتمام کریں. چلتے پھرتے ہیں اس کو پڑھیں, تو انشاءاللہ اگر ہم اس کے مطابق زندگی کو گزاریں گے تو, اور اسی طرح رمضان کو ان افعال اور ان عبادات کے مطابق اور ان عبادات کو کرتے ہوئے گزاریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارا مہینہ ایک عظیم اور برکت والا اور فائدہ مند بن جائے. اور گناہوں سے خاص طور پر اہتمام کریں. ہم تو روزہ رکھتے ہیں, پورا دن بھوکا بھی رہتے ہیں, لیکن اپنے بھائی کا مردار گوشت بھی کھاتے ہیں. قرآن میں آیا ہے نا کہ بھائی کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے, جیسے مردار کا گوشت کھاتا ہے آدمی, ایسا کھانا ہے انسان کا گوشت کھانا. ہم غیبتیں کرتے ہیں, چغلیاں کرتے ہیں, بغض کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, تو اس کو جو ہے ہمیں جو ہے اس کو جو ہے ختم کرنا چاہیے. منہ کو بالکل تالا لگا لے رمضان کے مہینے میں کہ ہم نے کسی قسم کا گناہ نہیں کرنا, کسی کو نقصان نہیں دینا, کسی کو دل آزاری نہیں کرنی, کسی کو ناراض نہیں کرنا. اس کا باقاعدہ اہتمام کریں. ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ہم ان گناہوں میں بھی لگے رہتے ہیں, تو روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ کم از کم روزے سے تو فائدہ حاصل کریں, کثرت سے اس کو جو اہتمام کیا جائے, گناہوں سے زیادہ گناہوں سے بچیں, اور نماز کا خاص طور پر اہتمام رکھیں. مہینے رمضان کے 10 عشرے تو شروع کا عشرے میں تو لوگ فجر کی نماز بھی ماشاءاللہ پوری مسجد بھری ہوئی نظر آتی ہے, لیکن پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ 1 صف کم, 2 کم, 3 کم, 4 کم, کمی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں نمازوں کا خاص طور پر اس مہینے کے اندر عبادت کرنی چاہیے. اگر نمازیں ہماری چھوٹ رہی ہیں تو اس میں جو ہے ہمیں نماز کی کثرت کرنی چاہیے. یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے اسی لیے کہ میرے بندے آ جاؤ, میرے قریب آ جاؤ, جو زنگ تمہارے دل پہ ہے اس کو ختم کر دوں میں. یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تو عطا کیا ہمیں, یہ ایک تحفہ ہے انسان کے لیے, اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے, نہ کہ اس کو ضائع کر دے غفلت کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی بابرکت سعادتیں, رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور ہمیں اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائیں, اور اس کو صحیح طرح صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت تمام ساتھیوں کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی, اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے. جزاکم اللہ.